ناظرین آداب 23 دسمبر 2022 مطابق 28 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ ہندوستان میں کورونا الرٹ کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ایک جائزہ میٹنگ کی۔ نیتی آیوگ کے سی ای او کے ساتھ وزارت داخلہ اور صحت کے وزراء افسران نے اس میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے ماسک پہننے کی اپیل کی۔ اس کے ساتھ کورونا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے، بزرگوں کو ویکسینیشن پر توجہ دینے کی بھی ہدایت کی۔ پی ایم مودی نے ہوائی اڈے پر باہر سے آنے والے مسافروں کی سخت نگرانی اور جینوم سیکوینسنگ کی جانچ پر توجہ دینے کے بارے میں بھی بات کہی۔ عالمی سطح پر چین کے بعد جاپان میں بھی حالات فکر انگیز ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان میں کورونا سے متاثر کئی بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس درمیان دہلی سرکار نے بھی چین میں تہلکہ مچا رہے کورونا کے اس نئے سب ویرینٹ کو لے کر جمعرات کو میٹنگ کی ہے۔ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ چین میں کیسز بڑے ہیں، لیکن دہلی میں اس ویرینٹ کا ایک بھی کیس نہیں ملا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کہا کہ ضرورت پڑی تو 1 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے احتیاطی ڈوز لگوانے کو لے کر بھی لوگوں سے اپیل کی ہے۔ مرکز نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ہیمنت گپتا کی ریٹائرمنٹ کے 2 ماہ بعد انہیں نئی دہلی بین الاقوامی ثالثی مرکز یعنی NDIAC کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جسٹس ہیمنت گپتا نے کرناٹک میں حجاب پابندی کے خلاف عرضی کو خارج کر دیا تھا اور بنگلورو کے عیدگاہ میدان پر گنیش چترتھی کا تہوار منانے کی اجازت دی تھی۔ حجاب کیس میں جسٹس ہیمنت گپتا نے اپنے ریٹائرمنٹ سے صرف 3 دن قبل کرناٹک ہائی کورٹ کے 15 مارچ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کو خارج کر دیا تھا اور حجاب پر پابندی کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ بینچ میں شامل جسٹس سدھانشو دھولیا نے جسٹس ہیمنت گپتا سے اختلاف کیا تھا۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور کی MP-MLA عدالت نے مبینہ فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں عدالت کے سامنے حاضر نہ ہونے پر سابق کابینی وزیر اعظم خان پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اب اگلی سماعت جمعہ یعنی آج ہوگی۔ مدرسہ حامد المدارس میں بدھ کے روز دستکاری اور سائنسی نمائش اور دیگر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت ضلع اقلیتی بہبود افسر روہت کمار سنگھ نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے اسد حسین عراقی شریک رہے۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اقلیتیں بھی تعلیم و ترقی حاصل کریں اور وہ UPSC اور نیٹ جیسے مسابقتی امتحانات میں شریک ہوں تاکہ اچھے عہدے تک پہنچ سکے اور ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ پروگرام کی صدارت کر رہے ضلع اقلیتی بہبود افسر روہت کمار سنگھ نے طلباء و طالبات کے ذریعے بنائے گئے ATM سولر سسٹم، کڈنی، انسانی پھیپھڑوں کا نظام، ڈبل فلور ہاؤس، اسپتال کا ماڈل اور اردو کے فن خطاطی و خشخط کا چارٹ وغیرہ کو دیکھ کر مدارس اور کالج کے طلباء کو ہم پلہ قرار دیا اور کہا کہ مدارس کے بچے کسی اسکول کے بچوں سے کمتر نہیں ہیں، بس انہیں مواقع تلاش کرنے چاہیے تاکہ وہ خود کو ثابت کر سکیں۔ مدرسے کے پرنسپل مولانا ڈاکٹر ظفر عباس رضوی نے مدرسے کی درسگاہ کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے شرکاء کا استقبال و اظہار تشکر کیا۔ نظامت کے فرائض مدرسے کے استاد مولانا وجیہ الحسن واقف نے انجام دیے۔ اس موقع پر مدرسے کے منیجر علی ظاہر زیدی، نظر مہندی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ناصر مہندی، مولانا شبر حسین اور دیگر حضرات موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوک بھون میں کووڈ مینجمنٹ کے لیے تشکیل دی گئی ٹیم 09 کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں کووڈ کو روکنے کے لیے ٹریس، ٹیسٹ، علاج اور ویکسینیشن کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے کیس میں اضافہ ہو، ایسے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ گھبرانے کی نہیں بلکہ ہوشیار رہنے کا وقت ہے۔ کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے کہا کہ تاریخی بھارت جوڑو یاترا کے خوف سے مرکزی حکومت کے وزراء کووڈ پروٹوکول کے حوالے سے خط لکھ رہے ہیں۔ اب تک کسی کو کووڈ کی فکر نہیں تھی، یہی نہیں جب کووڈ تھا تب بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ اب یاترا کی بڑے پیمانے پر کامیابی کو دیکھ کر BJP کے لوگ خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یاترا نہیں رکے گی۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق یوکرینی صدر نے امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام نامساعد حالات کے باوجود یوکرین روس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ولادیمیر پوتین کی شروع کی گئی ظالمانہ جنگ میں کیف کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد دہرایا۔
फरवरी में रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई जंग के बाद सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बैरून मुल्क का ये पहला दौरा था। बुध के रोज उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि उनके मुल्क ने रूस के सामने कभी भी हथियार न डालने का अज़्म रखा है। उन्होंने अमेरिकी कानून साजों की तालियों की गड़गड़ाहट के दौरान कहा कि अमेरिकी पार्लियामान में मौजूद होना और कांग्रेस से खिताब करना मेरे लिए इंतहाई एजाज की बात है। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर बाइडन ने इस अज़्म का इजहार किया कि यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन का तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसियों का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि उन्होंने उर्दून में होने वाली हालिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने सऊदी हममनसब से गुफ्तगू की, जो 2016 में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुनक़ता होने के बाद से हरीफ रियासतों के हुक्काम के दरमियान आला तरीन सतह की पहली मुलाकात है। बता दें कि कशीदगी की कमी के लिए इराक गुज़िश्ता बरस से अब तक सऊदी और ईरानी हुक्काम के दरमियान 5 इजलास की मेज़बानी कर चुका है, जिनमें से आखिरी इजलास अप्रैल में हुआ था। ताहम इसमें कोई सिफारती पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ARY न्यूज़ के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने अफगानी खवातीन पर आला तालीम के दरवाजे बंद करते हुए गुज़िश्ता रोज उनकी यूनिवर्सिटीज में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी थी और इस हवाले से अफगान वज़ारत तालीम की जानिब से जामियात को हुक्मनामा भी जारी किया गया था। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत के इस इक़दाम को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका, पाकिस्तान, OIC, सऊदी अरब, कतर ने भी तालिबान हुकूमत से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने सियासी इत्तेहाद तश्कील देते हुए नई हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि नेतन्याहू का दाएं बाजू इसराइली हुकूमत के सरबराह के तौर पर इख्तिदार में वापसी का मरहला तय हो गया है, लेकिन इसके बाद फिलिस्तीनियों के साथ तसादुम का खतरा बढ़ सकता है और इसराइल को अमरीका और यहूदी अमरीकी कम्युनिटी समेत उसके करीब तरीन हामियों के साथ तसादुम के रास्ते पर डाल सकता है।